قوم کے مقبول ترین لیڈر، سابق و مستقبل کے وزیر اعظم، عالمی سپر سٹار، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو غیر قانونی طور پر اغوا کر لیا گیا۔ توشاخانہ کیس کے متعصب جج ہمایوں دلاور نے بالآخر اپنا ٹاسک پورا کر دیا۔ عمران خان کو حق دفاع سے محروم کر کے غیر آئینی سزا سنا دی۔ توشاخانہ کیس تاریخ کا بھونڈا ترین کیس۔ متعصب جج ہمایوں دلاور نے غیر آئینی سزا کا فیصلہ لکھتے ہوئے لکھا کہ عمران خان نے فارم بی میں اپنے اثاثوں کی خرید و فروخت ظاہر نہیں کی، حالانکہ فارم بی میں ایسا کوئی خانہ ہی نہیں جس میں خرید و فروخت لکھی جائے، بلکہ قانونی طور پر اگر 30 جون سے پہلے خرید و فروخت کی ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غیر قانونی گرفتاری پر قوم کے لیڈر عمران خان کا پہلے سے ریکارڈڈ شدہ ویڈیو بیان جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے ریکارڈڈ ویڈیو بیان میں قوم کو حقیقی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، یہ جدوجہد میری ذات کی نہیں بلکہ آپ کے مستقبل کی ہے، اس لیے گھر نہیں بیٹھنا، پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک میں پولیس کی زبردستی انٹری، توڑ پھوڑ اور تشدد۔ آئینی شاہد کے مطابق پچھلے گیٹ سے پولیس والوں نے زبردستی اندر انٹری کی، توڑ پھوڑ کر کے جتنے بھی گارڈز تھے ان کو مار کر دروازہ توڑ کر پولیس کی ساری نفری اندر گھسی۔ عمران خان نے پولیس والوں کو کہا، میں خود گرفتاری دے رہا ہوں، لوگوں کو مت مارو، مگر پولیس والے اس کے باوجود ظلم کرتے رہے اور چیئرمین تحریک انصاف پر کالا کپڑا ڈال کر دھکے دیتے ہوئے اغوا کر لے گئے۔ یہ فیصلہ 3 دن بھی برقرار نہیں رہ سکے گا۔ سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن نے ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، جج دلاور نے عمران خان کے گواہان کو سنے بغیر فیصلہ دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کی مکمل سہولت کاری کرتے رہے۔ یہ فیصلہ 3 دن بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ قوم کے لیڈر کی غیر قانونی گرفتاری پر قوم سڑکوں پر۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی، پشاور، باجوڑ، بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج ہوا۔ ملک کی مختلف بار ایسوسی ایشنز نے بھی فیصلے کی مذمت کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ہم عمران خان کو بری کروا کر واپس آزاد کروائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء کا عمران خان کو ہر صورت بری کروانے کا عزم۔ ایبسلیوٹلی ناٹ سے شروع ہونے والا آپریشن آج نقطۂ عروج کو پہنچا۔ یہی زیادہ سے زیادہ ہونا تھا، اب وہ ہو چکا، لیکن اب یہ نیچے آئے گا اور خاتمے کی طرف جائے گا۔ ہم عمران خان کو بری کروا کر واپس آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ وکیل انتظار پنجوتا کا ٹویٹ۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی۔ عوامی احتجاج سے خوف زدہ فاشسٹ نظام دوبارہ کریک ڈاؤن پر اتر آیا۔ عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری پر احتجاج روکنے کے لیے لاہور میں تھانے کی سطح پر تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر پولیس کے چھاپے پھر شروع۔ عمران خان کو نااہل اور اغوا کرنے کے باوجود الیکشن سے فرار کی کوششیں۔ موجودہ نظام اس قدر خوفزدہ ہے کہ عمران خان کو نااہل اور گرفتار کرنے کے باوجود الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ عمران خان کی گرفتاری کے دن ہی الیکشن کے لیے نئی مردم شماری منظور کر کے الیکشن کروانے کا فیصلہ سامنے آ گیا، جس کے تحت الیکشن کو 3 سے 4 ماہ مزید آگے لے جایا جا سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کور کمیٹی اجلاس کی صدارت وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کی۔ کمیٹی نے سیشن کورٹ کے فیصلے اور چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کی۔ کمیٹی نے ملک کی پرامن احتجاج کی کال دی ہے اور ساتھ ہی عدالت عظمیٰ سے نظر ثانی اپیل جلد سننے کی درخواست کی ہے۔ شہباز سپیڈ سے کیس شروع، شہباز سپیڈ پر کیس ختم۔
मुतअस्सिब जज हुमायूं दिलावर ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर 28 सफ़ात का फैसला लिखा, इसे जारी किया और पुलिस से 5 मिनट के अंदर गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाया, जिससे साबित हो गया फैसला पहले से लिखा हुआ आया था और जज साहब जल्दबाजी में सिर्फ कार्रवाई पूरी करते रहे। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। पनामा रानी के दुम छल्ले एक मुतासिब जज के जरिए आईन, कानून और जमहूरियत पर मारी गई शब खून पर उछल रहे हैं। पनामा रानी की बेवकूफ कनीज फैसला लेकर आवाम में निकले, अपनी और आज के फैसले की हकीकी हैसियत मालूम हो जाएगी। मुतासिब और बदतमीज जज के आज के फैसले में कौम लंदन मंसूबे की बाज गश्त सुन रही है। कौम जानती है कि आज का फैसला एक बेहमियत मस्खरे को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सियासत और रियासत को अपाहज बनाने की मायूस कुन कोशिश है। आमरीत की नर्सरी में परवरिश पाने वाले शिकस्त खुर्दा पैरासाइट्स मावराए आईन साजिशों को अपनी निजात का वाहिद वसीला समझते हैं। मुजरिमों की जाहिल तर्जमान को गलतफहमी है कि कौम बीमारी का बहाना करके भागने वाले भगोड़े की असलियत से नावाकिफ है। इज्जत नफ्स से महरूम माफिया का बुज़दिल सरगना अपने टब्बर समेत सर से लेकर पांव तक चोरी और हराम में डूबा हुआ है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जाती उमरा के कज़ाक की सियाहकारियों पर 10 जिल्दों पर मुश्तमिल आमाल नामा मुरत्तब किया। आज भी इस बेशरम के पास अपनी और अपनी औलाद की सफाई में NROs के अलावा पेश करने को कुछ नहीं। जाती उमरा के कज़ाक की कनीजों और दरबारियों की उम्मीदों का वाहिद मरकज मुल्क में नजरिया जरूरत की बाकियात हैं। मुजरिमों का ये ग्रोह जानता है कि कौम इन्हें सियासत के सफ़हे से एक हरफ़े गलत की तरह मिटा चुके हैं। पनामा रानी की बदजुबान कनीज का मुस्तकबिल मुल्क में लाकानूनियत और सियासी फसाद से वाबस्ता है। अवाम से मुंह छुपाने वाली कनीजें और दरबारी आमरीत की गोद में बैठकर झूठ, बोहतान और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म करते हैं। 16 माह के बदतरीन इंतकाम और झूठ से ये ग्रोह इमरान खान और उनकी जमात के अवाम से ताल्लुक को कमजोर ना कर सके। सियासी शिकस्त को रियासती जबरो फस्तायत से बदलने की कोशिशें मुजरिमों के लिए महज जिल्लत मजीद ही की मोजिब बनेगी। सियासी टटपुंजियों की उछल कूद से झूठ सच में बदलेगा, न अवाम के यहाँ इन्हें कुछ कबूलियत मुयस्सर आएगी। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट, तहरीक इंसाफ।